فرشتوں سے کہا جائے گا کہ گھیر لاؤ ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور ان کو بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ کیوں جی، تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ اس کے بجائے یہ تو آج سر جھکائے کھڑے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال جواب کریں گے۔ ماتحت لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ تم تھے جو ہم پر بڑے زوروں سے چڑھ چڑھ کر آتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہمارے پروردگار کی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ غرض اس دن یہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ اکڑ دکھاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھیں، حالانکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تھے اور انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی تھی۔ چنانچہ ان سے کہا جائے گا کہ تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں، خود تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کے لیے طے شدہ رزق ہے، میوے ہیں، اور نعمت بھرے باغات میں ان کی پوری پوری عزت ہوگی۔ وہ اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ایسے لطیف شراب کے جام ان کے لیے گردش میں آئیں گے جو سفید رنگ کی ہوگی، پینے والوں کے لیے سراپا لذت۔ نہ اس سے سر میں خمار ہوگا اور نہ ان کی عقل بہکے گی، اور ان کے پاس وہ بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔ ان کا بے داغ وجود ایسا لگے گا جیسے وہ گرد و غبار سے چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں۔ پھر جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوالات کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم واقعی ان لوگوں میں سے ہو جو آخرت کی زندگی کو سچ مانتے ہو؟ کیا جب ہم مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں اپنے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا؟ وہ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کہ کیا تم میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر وہ خود دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو وہ اسے دوزخ کے بیچوں بیچ نظر آ جائے گا۔ وہ جنتی اسے کہے گا اللہ کی قسم، تم تو مجھے بالکل ہی برباد کرنے لگے تھے، اور اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو اور لوگوں کے ساتھ مجھے بھی دھر لیا جاتا۔ پھر وہ خوشی کے عالم میں اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے جو ہمیں پہلے آ چکی، اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ زبردست کامیابی یہی ہے۔ اسی جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ان ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ دراصل وہ درخت ہی ایسا ہے جو دوزخ کی تہ سے نکلتا ہے، اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے شیطانوں کے سر۔ چنانچہ دوزخی لوگ اسی میں سے خوراک حاصل کریں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر انہیں اس کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا آمیزہ ملے گا، پھر وہ لوٹیں گے تو اسی دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا، چنانچہ یہ انہی کے نقش قدم پر لپک لپک کر دوڑتے رہے، اور ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بھی گمراہ ہوئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے وہ محفوظ رہے۔ ہم پر زور ڈالتے تھے کہ ہم ایمان نہ لائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم چونکہ خود بہکے ہوئے تھے اس لیے ہم نے تمہیں بہکایا ضرور، لیکن ہمارے بہکانے سے تم کفر پر مجبور نہیں ہو گئے تھے۔ اگر تم ہمارے بہکائے میں نہ آتے تو ہمارا تم پر کوئی زور نہ چلتا۔ یہ ہورے ہوں گے جو اپنے شوہروں کے سوا کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ اور اس آیت کا ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی نگاہوں اتنی حسین ہوں گی کہ وہ ان کو دوسری عورتوں کی طرف مائل نہیں ہونے دیں گی۔
जब कुरान करीम ने यह बताया कि दोजख में ज़क़ूम का दरख्त होगा जो दोजखियों की खुराक बनेगा, तो काफिरों ने मजाक उड़ाया कि भला आग में कोई दरख्त कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़क़ूम का जिक्र करके उन काफिरों को एक और आजमाइश में डाला गया है कि ये अल्लाह ताला की बात की तस्दीक करते हैं या उसका इनकार करते हैं। इसका एक तर्जमा सांपों के सर से भी किया गया है। उसी वजह से बाद हजरात ने फरमाया है कि उर्दू में जिस दरख्त को नागफनी का दरख्त कहा जाता है वही ज़क़ूम है, यानी खोलते हुए पानी में ज़क़ूम का बदमज़ा जायका और पेप वगैरह मिली होगी। यानी ये अजाब भरने के बाद भी वो दोजख से नहीं निकलेंगे बल्कि दोजख ही में रहेंगे। लपकने के लफ्ज में इस तरफ इशारा है कि उन्होंने अपनी मर्जी और इश्तियाक से वही रास्ता अख्तियार किया और न खुद अपनी अक्ल से सोचा और न पैगंबरों की बात मानी।